بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ سامعین کرام، آج جس موضوع کے حوالے سے میں اور آپ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں وہ ہے رمضان المبارک اور شخصی ارتقاء۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جب رمضان المبارک کی فرضیت یا روزے کی فرضیت کے حوالے سے حکم نازل فرمایا تو اسے سابقہ امم کے ساتھ جوڑنے کے بعد ایک علت بیان کی، اور وہ علت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ سامعین سے احتشام، اللہ رب العزت کی طرف سے جو عبادات کا ایک جامع نظام ہے وہ ہر اعتبار سے انسان کی بہترین تربیت کرتا ہے، اس کے اخلاق چاہے وہ روحانی ہوں یا جسمانی، ہر اعتبار سے اس کو سنوارنے کی بات کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک جو ہے وہ روزہ ہے، اور رمضان المبارک ایسی برکتیں لے کر آتا ہے جس کی وجہ سے جہاں انسان کی روحانی ترقی، جہاں انسان کی روحانی منازل جو ہے وہ بلند ہوتی ہیں، وہیں انسان کی جسمانی طور پر بھی انسان کو فرحت نصیب ہوتی ہے، انسان کے اندر بہتری آتی ہے۔ اگر ہم روحانی اعتبار سے بات کریں، کیونکہ ہم شخصی پہلو کو لے کر بات کر رہے ہیں، ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہر فرد کو رمضان المبارک جو ہے وہ ارتقاء بخشتا ہے شخصی اعتبار سے۔ اب کوئی بھی شخصیت جو ہے اس کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں، پہلا پہلو اس کا جسمانی ہوتا ہے اور دوسرا پہلو اس کا روحانی ہوتا ہے۔ اگر ہم جسمانی پہلو کو پہلے لے لیں تو یاد رکھیے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اور قرآن نے جو ہے جب یہ کہہ دیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو بھی کوئی رمضان المبارک کو پائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ فلیصم، روزہ رکھے۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا سومو وتصحوا، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ یہ جسمانی اعتبار سے روزہ، یہ جسمانی اعتبار سے رمضان المبارک کی برکات ہیں، روزے کی برکات ہیں جو ہر شخص کو نصیب ہوتی ہیں۔ جو بھی روزہ رکھتا ہے یقیناً اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے اس فرمان کی روشنی میں اللہ رب العزت اسے صحت اور تندرست کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا المعدۃ بیت کل داء والحمیۃ رأس کل دواء، کہ معدہ جو ہے وہ ہر برائی کی جو ہے کا دروازہ ہے، اور اسی طرح جو ہے روزہ وہ کیا ہے؟ ہر جو جسمانی مرض ہے اس کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ سامعین عزیز شام، رمضان المبارک کے یہ جو روزے ہیں، یہ جو ایک مہینے کا ہمارے لیے پروسیس ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جسمانی اعتبار سے صحت مند اور طاقتور ہونے کا، اس کے اوپر بہت ساری تحقیقات آ چکی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حالیہ ایک میڈیکل ریسرچ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جب آپ معدے کو خالی رکھتے ہیں تو وہ کس قدر لطیف ہو جاتا ہے، وہ کس قدر طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ شخصی ارتقاء کے اعتبار سے ہم نے جسمانی پہلو کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر ایک معمولی سی بات کی ہے۔ اگر آپ سحر و افطار میں پانی کی جو مقدار ہے اسی کو لے لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے گردے ہوتے ہیں یا جو کڈنیز ہماری ہوتی ہیں یا ان کا ڈائلیسس ہوتا ہے، ان کو دھویا جاتا ہے زیادہ پانی کے ساتھ، تاکہ اگر ان کے اندر ریت کے ذرات ہیں یا کوئی اور امیزش ہے کسی اور بیماری کی تو وہ کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ کولیسٹرول کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو کم ہو جاتا ہے۔ عبادات چونکہ بڑھ جاتی ہیں تو جسمانی ورزش جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، انسان کی یہ جو جوڑ ہیں اس اعتبار سے، اور دیگر بھی کئی فوائد ہیں رمضان المبارک کے جسمانی اعتبار سے۔ اب جب ہم آتے ہیں روحانی پہلو کی طرف تو دیکھیے رمضان المبارک کی علت ہی کیا بیان ہوئی؟ لعلکم تتقون، اور کریم آقا نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ ہے لوگو، ہے میری امت کے روزے داروں، جو کیا کرتا ہے؟ جو شخص روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، جو شخص رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی زبان مبارک اس بات کی جو ہے ضمانت دے رہی ہے کہ اگر تم نے رمضان المبارک کو
ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، یعنی گویا جس طرح حکم تھا تم نے اسی طریقے سے رکھا۔ گویا اللہ کے پیارے حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہمان کی جس طرح مہمان نوازی کرنی تھی، رمضان المبارک کی جس طرح تم نے تیاری کرنی تھی، اگر اسی اعتبار سے عین ان تقاضوں کو جو قرآن سنت میں بیان ہوئے ہیں، عین ان تقاضوں کو جو سیرت رسول میں بیان ہوئے ہیں، عین ان تقاضوں کو جو آثار سے ہم تک پہنچتے ہیں، اگر تم نے ان کو ملحوظ خاطر رکھا تو تم ایسے ہو گئے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جیسے تمہارے سابقہ سارے گناہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے۔ اب تھوڑا سا اگر ہم روحانی اعتبار سے مزید آگے بڑھ کر دیکھیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کے لفظ ہیں کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو، چونکہ یہ پوشیدہ عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو تم جانتے ہو یا تمہارا رب جانتا ہے، اس عبادت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ حلال چیزیں جسے عام دنوں میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو استعمال کرنے کا حکم دے رکھا ہے، تم اپنے رب کی رضا کے لیے، تم اپنے اللہ رب العزت یعنی تم اپنے مالک کے خوف کی وجہ سے تم یہ چاہتے ہو کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا جو حکم ہے میں اس کو ویسے ہی ادا کروں جیسے وہ چاہتا ہے، تم حلال چیزوں سے رک جاتے ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کریم آقا کی زبان اطہر کے ذریعے ہم تک یہ پہنچا دیا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اس کی جزا میں ہوں جو شخص روزہ رکھتا ہے۔ اور تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھ کر دیکھیں تو ایک اور روایت میں ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی افطار کے وقت جو بو ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ مشک اور کستوری سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سامعین عزیز احتشام، یہ ہم نے دو اعتبارات سے مختصراً جائزہ لیا۔ کس بات کا جائزہ لیا؟ اس بات کا جائزہ لیا کہ روحانی پہلو ہو یا جسمانی پہلو ہو، دونوں پہلو رمضان المبارک کے اندر انسان کے شخصی ارتقاء کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت کے اس حکم کو بجا لاتا ہے، جب انسان کریم آقا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق رمضان المبارک کی مہمان نوازی کرتا ہے، جس طرح حکم ہے اور کریم آقا کی سیرت نے جس طرح ہمیں بتایا، صحابہ کرام کی سنت نے جس طرح ہمیں بتایا، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت طیبہ نے جس طرح ہمیں بتایا، جب ہم اس طریقے سے رمضان المبارک کی مہمان نوازی کرتے ہیں، رمضان المبارک کو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ سمجھ کر پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے عشرے کو مغفرت اور تیسرے عشرے کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم شخصی اعتبار سے ارتقائی منازل طے کرتے ہیں، چاہے وہ اخلاقیات کی ہوں، چاہے وہ اعمال کی ہوں، چاہے وہ عقائد کی ہوں، یا چاہے وہ ہمارے معاملات کی ہوں۔ گویا ہر شخص جو رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق رمضان کے روزے رکھتا ہے، کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی شخصیت کو ارتقاء بخشتا ہے، اور دن بدن وہ شخص آگے جاتا ہے۔ بلکہ نہج البلاغہ میں حضرت امام علی علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد ہی کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہی شریعت کے اندر یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق جو ہیں، اخلاص جو ہے، انسان کے اندر تقوی اور طہارت جو ہے، انسان کے اندر پاکیزگی جو ہے، انسان کے اندر احساس اور مروت جو ہے، انسان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسانیت کے لیے پیدا کردہ معیار ہے اس کو پروان چڑھانا ہے۔ سامعین عزیز احتشام، روحانی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے رمضان المبارک کے ان روزوں کا کوئی بھی پہلو آپ لے لیں، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رمضان جہاں ایک صالح، جہاں ایک مومن شخص کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے، وہیں ہماری شخصیت کو بھی ہر اعتبار سے اجلا، ستھرا اور نکھرا کرتا ہے۔ آخر میں آپ کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی شریک کریں جو بیچارے نادار ہوتے ہیں، جو اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم انہیں یا وہ ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔